جی ناظرین کرام، رحمت رمضان سحر نشریات میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے۔ وقت ہوا ہے ہمارے آپ کے میرے فیورٹ سیگمنٹ جس کا نام ہے رحمت رمضان علماء کے ساتھ۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان حضور زیغم اسلام، مفکر اسلام، حضرت علامہ مولانا پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف فرما ہیں، اور آپ کے ساتھ اس وقت الحمدللہ ہمارے 3 شناخہ یہاں تشریف فرمائے، حافظ محمد احسن قادری، ہم الحاج حافظ غلام مصطفیٰ قادری اور سید محمد انس کریمی۔ ماشاءاللہ ابھی آپ نے پچھلے سیگمنٹ میں ان کو سنا بھی، کیا خوبصورت انداز سے انہوں نے عقیدتیں پیش کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے اقبال کو بلند فرمائے۔ ناظرین کرام، جتنے بھی یہاں تشریف فرمائے ہیں آپ کو بھی اور ان تمام احباب کو بھی میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے فتنہ انکار حدیث۔ تو اس حوالے سے میں کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا۔ محترم ناظرین، دین اسلام میں اول درجہ قرآن کریم کو حاصل ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ کو مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ جس طرح قرآن پاک کے حق ہونے اور اللہ پاک کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہونے کا ایمان رکھنا مسلمانوں کے لیے لازم ہے، اسی طرح احادیث کریمہ کے حق اور سچ ہونے کا ایمان رکھنا بھی ایک مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اور جس طرح قرآنی احکام پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح حدیث مبارکہ کی پیروی بھی ہم پر لازم ہے۔ ناظرین، جو شخص حدیثوں کو ماننے سے انکار کرے تو اس کا قرآن پاک پر ایمان کا دعویٰ باطل ہے، کیونکہ قرآن مجید نے ایک نہیں بلکہ سینکڑوں جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کا حکم دیا ہے، اور وہ بھی اس طرح کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ پاک کی اطاعت قرار دیا، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں ارشاد فرمایا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، احادیث کریمہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایسے بہت سے احکام ہیں کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، البتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ احکام بیان فرمائے ہیں، لہٰذا قرآنی احکامات کی طرح ان پر بھی عمل کرنا دین میں لازمی قرار پایا۔ جیسے قرآن پاک میں یہ بات کہیں نہیں لکھی کہ 5 وقت کی نمازوں کے لیے اذان دی جائے، نہیں ہے نا، مگر اذان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک دی جا رہی ہے اور دی جاتی رہے گی۔ قرآن کریم میں نماز جنازہ کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے، مگر یہ بھی فرض ہے اور اس کی بنیاد حدیث رسول ہی ہے۔ اسی طرح جمعہ اور عید کی نمازوں کے خطبوں کا قرآن پاک میں کہیں حکم نہیں، مگر یہ بھی عبادت ہے، اور اس کی بنیاد بھی صرف ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اور یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں۔ یہ ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ یعنی قرآن پاک کی پہچان اور قرآن پاک لانے والے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پہچان ہمیں کیسے ہوئی؟ یقیناً رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ہمیں اس بارے میں بتایا۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ناقابل اعتبار ٹھہرا دیا جائے تو پھر قرآن مجید کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھوں باتیں ارشاد فرمائی ہیں، انہی میں یہ بھی فرمایا کہ مجھ پر یہ قرآن نازل ہوا، مجھ پر یہ آیات نازل ہوئیں، مجھ پر یہ سورت نازل ہوئی۔ سننے والے صحابہ کرام نے ان باتوں کو قرآن مجید جانا اور مانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جن ارشادات کے بارے میں یہ نہیں فرمایا، صحابہ کرام نے انہیں احادیث میں شمار کیا۔ تو ناظرین، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے کے بارے میں کیا کہا جائے کہ وہ ایک منہ سے 2 قسم کی نکلنے والی باتوں میں ایک قسم کی باتوں کو مقبول اور دوسری قسم کی باتوں کو نامقبول قرار دیتا ہے، کیونکہ یہ قرآن ہے اور یہ قرآن نہیں ہے تو اس کو صحابہ کرام نے احادیث میں شمار کیا۔ یہ بھی تو حضور نے بتایا ہے، تو جس کو قرآن حضور نے کہا حضور ہی فرما رہے ہیں، تم ان کو مان رہے ہو، اور جو حضور کے فرمان احادیث میں شامل ہیں ان کو نہیں مان رہے۔ اللہ اکبر، کیسا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے۔ حالانکہ یہ بات واضح ہے کہ ایک قسم کو نامقبول قرار دینے کا مطلب ہے کہ دوسری قسم کو بھی نامقبول قرار دینا، لہٰذا احادیث کریمہ کے ناقابل قبول ماننے کے بعد قرآن پاک کا بھی ناقابل قبول ہونا لازم ہے۔ تو ناظرین، یہی وجہ ہے کہ عہد صحابہ سے لے کر آج تک ساری امت قرآن پاک کی طرح
احادیث کو بھی واجب الاعتقاد اور واجب العمل مانتی ہے۔ البتہ اس زمانے میں بعض کلمہ گوئی کا دعویٰ کرنے والے ایسے پیدا ہو گئے جو احادیث کو ناقابل قبول مانتے ہیں اور طرح طرح کے سوالات قائم کر کے احادیث کی اہمیت کو گھٹاتے ہیں۔ آج ہم انہی منکرین حدیث کے سوالات کا جائزہ لیں گے۔ آج کے پروگرام کا موضوع ہے فتنہ انکار حدیث۔ تو آئیے علماء کرام کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب، میں چاہوں گا ٹاپک ہمارا ہے فتنہ انکار حدیث، اور اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے حجت حدیث کی ضرورت کو سمجھا جائے۔ حجت حدیث کے حوالے سے میں چاہوں گا کچھ آپ ایسا کلام فرما دیں تاکہ عوام کو آگے کا موضوع سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ حجت حدیث اور حدیث کا وجود اور سنت کا ثبوت یہ قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات سے ثابت ہے، اور اس کا ثبوت عقلاً بھی ضروری ہے، اور امت کا تأمل اور توارث اور تسلسل اس بات کا بین دلیل ہے۔ حجت حدیث کے حوالے سے آپ کا یہ سوال کہ قرآن مجید فرقان حمید اس بارے میں کیا کہتا ہے، تو ایک بات تو عقلاً یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن اصول کی کتاب ہے، اور تمام جزیات کو اگر اس میں شامل کر لیا جائے تو پھر یہ 30 پاروں پر نہ ہوتی، بہت طویل ہوتی۔ بالکل ایسے تو اصول کی کتاب ہے، اور احادیث جو ہے وہ اس اصول کی جزیات و تشریحات ہیں، اس لیے آپ کو وہ طوالت کے ساتھ کثرت کے ساتھ نظر آتی ہیں۔ قرآن اصول ہے، اس کی تشریح، اس کی تعبیر، اس کی تفسیر نبی کریم علیہ السلام کا منصب ہے۔ فریضہ مناسب میں سے حضور کے داخل ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے مفسر بھی ہیں، شارح بھی ہیں، اور اس کی تبیین کرنے والے بھی ہیں۔ بالکل صحیح۔ سورۃ الجمعہ میں دیکھیں، اگر سطحی انداز میں اگر آپ دیکھیں گے تو یعنی سرسری طور پر بھی اگر طائرانہ نظر بھی قرآن مجید کے مضامین پر اگر اس موضوع کے حوالے سے اگر آپ ڈالتے ہیں اور قبولیت کی نیت سے ڈالتے ہیں، سمجھنے کی نیت سے ڈالتے ہیں، اور اپنے ذہن کو خالی الذہن ہو کر حقائق کے قریب ہونے کے لیے، دلائل کے قریب ہونے کے لیے دیکھتے ہیں، تو جب معیار یہ بناتے ہیں تو واضح طور پر قرآن مجید نے ذکر کیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شخصیت نہیں تھی کہ جن کو کسی اسمبلی نے منتخب کیا تھا یا الیکٹ کیا تھا، اور کہ ان کے قول کی حیثیت پھر وہی رہے جو 5 سال تک ایک وزیر کی رہتی ہے، یا 4 سال 5 سال تک ایک حکومت کی رہتی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مامور من اللہ ہیں، اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف سے آپ مامور ہیں، اللہ رب العالمین جل وعلا کے رسول ہیں، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے خود آپ کو یہ منصب عطا فرمایا، اور وہ منصب کیا عطا فرمایا جو آپ کی فریضہ نبوت کے اندر ہے۔ وہ سورۃ الجمعہ 28واں پارہ اس وقت ہمارے سامنے ہے، اور یہ سورت ترتیب مصحف کے اعتبار سے 62 سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 2 ہے۔ منصب دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے، یعنی حضور کو کسی نے، جیسے ریاست کا ایک امیر ہوتا ہے، حضور سید عالم جہاں ریاست کے ایک امیر تھے، اس سے پہلے آپ کی حقیقی پوزیشن جو تھی وہ مامور من اللہ ہونے کی تھی، کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کا انتخاب کیا، آپ کو رسالت عطا فرمائی، اور آپ کو اللہ رب العالمین نے یہ منصب عطا فرمایا۔ یہ منصب آپ کا اپنی ذاتی نہیں تھا، یعنی آپ نے کوئی انتخاب کیا ہو بمراد وحی سے کٹ کر الیاذ باللہ، یہ لوگوں کی درپیش کوئی ضروریات تھی، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے تعمیل تھی، جس کو قرآن ذکر کر رہا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ بے پڑھے جو لوگ تھے، کیونکہ اہل عرب جو تھے وہ لکھتے پڑھتے نہیں تھے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے ان بے پڑھے امت کے سامنے، اس گروہ کے سامنے رسول کو بھیجا ہے، اور وہ رسول کو ہم نے کچھ ذمہ داریاں دی ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، کہ جو کتاب ہم اسے اتاریں گے ان آیات کو یہ سنائے گا، تلاوت کرے گا، سنائے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کی تربیت کرے گا، ان کے ماحول میں ہر وہ چیز جو اخلاق کی پستی والی ہے، نظریے کی پستی والی ہے، اور انسانیت سوز ہے، ان تمام خرابیاں اور ان تمام مکائد اور وہ تمام فریب کو ان سے دور کر کے ان کی تنقیح کرے گا، ان کے باطن کو صاف کرے گا، اور انسانیت جن بنیادی روشن اخلاق کا تقاضا کرتی ہے ان کی تربیت کر کے ان کے باطن کے رخ کو اس حقیقی کی طرف پھیرے گا اور تزکیہ کرے گا۔ اور طبیعتوں کے اندر مرور زمانہ کے اعتبار سے یا حالات کی خرابی کے حوالے سے یا ہوس و لالچ کے حوالے سے کسی چیز کو پرکھنا، رشتے ناطے کے اندر جو ایک نفسیانی تصور اور اصول انہوں نے بنایا ہے،
اس کو دلائل کے ساتھ ہٹا کر اپنی صحبت کی تاثیر کے ساتھ جو انسان کی فطرت جس بات کا تقاضا کرتی ہے ان اصولوں کو اجاگر کرے گا، اور اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ تو فرمایا یتلو علیہم آیاتی، آیات سنائے گا ہمارا رسول اور ان کا تزکیہ کرے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور اس کتاب کی تعلیم دے گا، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت سکھائے گا۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر حضور سید عالم کی 4 ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی ذمہ داری ہے قرآن سنانا۔ جو منکرین حجت حدیث ہے وہ کہتے ہیں نبی کا کام ہے قرآن سنانا۔ ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، وہ 4 میں سے ایک کام ہے، باقی 3 کا آپ کیا کریں گے؟ قرآن مجید نے جو یہاں بات کی ہے یتلو علیہم آیاتہ، یہ پہلا منصب ہے کہ نبی جو ہے وہ کتاب قرآن جو ہے وہ سناتا ہے، اس کے بعد پھر ہے کہ ان کو تعلیم دیتا ہے، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو حکمت سکھاتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم نے واضح طور پر ذکر کیا کہ نبی کا کام جو ہے وہ ظاہراً صرف جو ہے قرآن سنانا ہی نہیں ہے، بلکہ حکمت اس سے ایک زائد چیز ہے۔ تلاوت سے اور سنانے سے حکمت ایک اس سے زائد چیز ہے، اور وہ جو حکمت ہے وہ جو نبی کام کرتا ہے اسی کو حدیث کہا جاتا ہے، جو قرآن سے ایک زائد ہے۔ اب یہ کہنا کہ قرآن سے کوئی زائد چیز اس کے اندر نہیں ہے، نبی کا کام ہے صرف پہنچانا اور سنانا، تو ہم نے کہا وہ تو آ گئی بات یتلو علیہم میں، لیکن قرآن سنانے کے ساتھ ساتھ جہاں حکمت کی بات کی جا رہی ہے تو پتہ چلا قرآن کو سنانے کے ساتھ ساتھ نبی کی ایک اہم ترین ذمہ داری یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے، اور وہ حکمت ہے، اور وہ یقیناً سنانے سے زائد علاوہ آگے کا ایک منصب ہے۔ تو اس کو اگر غور کریں گے تو یہ مضمون سامنے آئے گا۔ اب بھی اگر کوئی ذہنوں کے اندر پریشانی رہے تو قرآن نے اس کو آگے چل کر اور واضح کیا ہے۔ سورۃ النحل کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 44 میں نبی کریم علیہ السلام کی ڈیوٹی بھی ذکر فرمائی، ذمہ داری بھی ذکر فرمائی، اور آپ مامور من اللہ ہیں اس کو بھی بیان فرمایا۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، یہ قرآن ہم نے آپ پر اتارا ہے، اور کیوں اتارا ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو لوگوں کے لیے ہم نے اس میں اتارا ہے اس کی آپ تبیین کریں گے، اس کی وضاحت کریں گے، اس کو کھول کھول کر بیان کریں گے، اس کی تفسیر کریں گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں جو نبی تبیین، پتہ چلا نبی کا کام صرف قرآن کی تلاوت اور سنانا نہیں ہے۔ سورۃ النحل کی یہ آیت ایک اور نبی کے منصب کو بیان کر رہی ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ پر قرآن کو اتار دیا ہے، آپ اس کی تبیین کریں۔ تبیین کا معنی ہے اس کی تفسیر کریں، کھول کھول کر اس کے مقصد کو آپ بیان کریں، اس کی تفسیر کو بیان کریں۔ کس چیز کی تفسیر کو بیان کریں؟ فرمایا مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ہم نے لوگوں کے لیے اتارا ہے۔ تو یقیناً یہاں سے بھی یہ بات بہت اچھی طرح سے واضح ہو گئی کہ جو تشریح ہوتی ہے وہ اصل کتاب کے علاوہ کوئی اور ہوتا ہے۔ مثلا ایک کتاب کی اگر آپ تعبیر کر رہے ہیں تو وہ جو تعبیر، تفسیر، انٹرپریٹیشن، کمنٹری جو آپ اس کی کر رہے ہیں وہ اصل کتاب، اس کا لنک کتاب سے ہوتا ہے، لیکن وہ مضمون لنک رکھتا ہے، لیکن الفاظ، اس کی تفہیم وہ اس سے زائد ہوتا ہے، اس سے آگے کا منصب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ حدیث کو قرآن پر زائد کیسے کہا جائے گا، ہم نے کہا یہ وہی تبیین ہے، وہی تشریح ہے، وہ تفسیر ہے جو قرآن یہاں پر ذکر کر رہا ہے۔ اور یقیناً کتاب کی توضیح، کتاب کی تشریح محض کتاب کے الفاظ سنانے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اس سے آگے کا مضمون ہوتا ہے جسے حدیث اور سنت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ 2 چیزیں آپ دیکھیں۔ میں ایک اور آیت کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب اور آپ کے مقام کے حوالے سے بتایا گیا ہے۔ قرآن کریم ذکر کرتا ہے سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 157 میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 صفات اس میں ذکر کی گئی ہے۔ اس میں یہ ایک بات کی گئی ہے جو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، یأمرہم بالمعروف، کہ ہمارا وہ رسول جو ہے وہ معروف کا حکم دے گا، نیکی کا حکم دے گا، وینہاہم عن المنکر، اور جو منکرات ہیں اور جو گناہ ہیں اس سے منع کرے گا، ویحل لہم الطیبات، اور پاک چیزوں کو وہ حلال کرے گا، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور لوگوں کے اوپر جو ناپاک چیز ہے اس کو وہ حرام کرے گا، وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور جو لوگوں کے اوپر بوجھ پڑا ہوا ہے اس کو وہ اتارے گا، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو ان کے گلوں کے اندر پھندا ہے اس کو وہ کھولے گا۔ اب آپ یہاں پر دیکھیے کہ یہاں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہاں جو حرام کرنا اور حلال کرنا یہ قرآن کے اوامر نواہی ہے، نہیں، یہاں پر اللہ رب العالمین نے حلال و حرام کی نسبت قرآن کی طرف نہیں کی ہے، حضور کی ذات کی طرف کی ہے۔
اور فرمائے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، يُحِلُّ کا فاعل جناب رسول کریم، کیونکہ اوپر سے آیت آ رہی ہے الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ، تو فرمایا کہ تو یہ آیت کریمہ بھی دیکھیں کہ حضور علیہ السلام جو ہے کہ حضور کے منصب کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، وہ ان کے لیے چیزوں کو حلال کرے گا. تو یہاں حلت کی نسبت جو ہے اس کا فاعل یہ حضور کی ذات ہے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام کرے گا. اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں پر پتہ چلا کہ وہی حکمت جو شروع میں بیان کی گئی ہے کہ تشریع کے دوران اللہ کا پیارا حبیب اللہ کی اذن سے شارع بھی ہے، اور وہ ان چیزوں کی جو حکم قرآن کی تفسیر و تشریح و تعبیر میں اس کی جزیات میں ان اصولوں کی بنا پر بیان کرتا ہے. تو جس کو قرآن نے ڈسکس نہیں کیا لیکن قرآن نے اصول دے کر اس بات کو نبی کی زبان سے جاری کروایا ہے، تو وہ حدیث مبارکہ ہے، وہ سنت ہے جو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمائے. اب دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم کسی رسول کو نہیں بھیجتے مگر اس لیے کہ اس کی پیروی کی جائے. اب اس کی پیروی کرنے سے کیا مراد؟ یہاں پر قرآن کا لفظ نہیں ذکر کیا جا رہا ہے. اس سے مراد یہی ہے کہ جو قرآن میں ہے وہ تو آپ کے سامنے، تو براہ راست لوگ استفادہ کر رہے ہیں. تو یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ رسول کی پیروی کرو، یعنی رسول جب تمہارے نجی مسائل جو قرآن میں اصول ڈسکس کیے گئے ہیں اس کے ضمن میں آ کر اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے جب اس کی تشریح و تعبیر کرے گا، جو تشریح و تعبیر وہ الفاظ نبی یعنی اپنی ذات سے ذکر کرے گا، اور لیکن وہ اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوگا. یہاں پر ظاہری لفظ ذکر کر رہا ہوں، اپنی ذات سے ذکر کرنے سے مراد یعنی وہ الفاظ قرآنی نہیں ہوں گے بلکہ قرآنی اصول کے ضمن میں نبی جو بات کرے گا. تو اللہ رب العالمین نے ان کو یہ اتھارٹی عطا فرمائی ہے کہ وہ معانی کو نبی اپنے الفاظوں کے اندر بیان کریں گے. سبحان اللہ. جیسا قرآن نے سورۃ النساء میں ذکر کیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اہل امر کی یعنی جو تمہارے وہاں علماء ہیں ان کی اطاعت کرو. اب یہاں پر دیکھیں اللہ نے تین ذاتوں کا ذکر فرمایا، اپنا ذکر فرمایا، اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، اور قیامت تک کے علماء کا ذکر فرمایا. تین شخصیات کا ذکر کیا ہے کہ ان کی پیروی کرنی ہے، لیکن پیروی کا لفظ اللہ رب العالمین نے صرف دو کے لیے ذکر کیا، ایک اپنے لیے اور ایک اپنے نبی کے لیے. بہت اچھے، واہ واہ. لیکن جو بعد ہے اولی الامر منکم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، دو دفعہ وہ اولی الامر منکم، ان کو تابع لیا ہے. اور آگے فرما فَإِذَا تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر اس میں اختلاف ہو جائے گا تو پھر یہ بندہ جو ہے وہ خود سے اتھارٹی نہیں، اتھارٹی جو ہے وہ اللہ اور اس کی رسول کی ذات ہے. اللہ کی فرمان کیا ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں اتارا، رسول کی اطاعت کیا ہے جو قرآن کی تشریح اور تعبیر میں رسول نے جو ارشاد فرمایا جو اس کے منصب میں ہے تو اس کی اطاعت کی جائے گی. اور اسی اطاعت رسول کو سنت رسول کہا جاتا ہے، اور اسی کو حدیث کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. یہ اس کے ساتھ. اب آپ دیکھیں یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام جو چیز ذکر فرما رہے ہیں اور بیان فرما رہے ہیں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس کی جانب سے؟ ہم نے کہا یہ اللہ کی جانب سے. تو کہا اللہ کی جانب سے جو ہے تو وہ تو قرآن کے اندر موجود ہے، وہ وحی الہی ہے. تو ہم نے کہا کہ دیکھیں بات سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے جو کلام اور وحی نازل ہوتی ہے اس کو اللہ رب العالمین کے کلام نے اس کی خود مختلف صورتیں بیان کی ہیں. ایک وہ کلام ہے جو الفاظ و معنی کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کے سینے پر اتارا جاتا ہے، وہ قرآن مجید ہے جس میں جبریل کا واسطہ ہوتا ہے. اور ایک وہ کلام ہے کہ جس میں معانی، مفہوم اور مضامین آپ کے دل پر اتارے جاتے ہیں، اور الفاظ لوگوں کے ذہنوں کے مطابق ان کے ذہنوں کی رعایت کرتے ہوئے الفاظ کی آزادی نبی کے اس منصب، کیونکہ نبی معصوم ہے، معمون من اللہ ہے، اس پر چھوڑ دی جاتی ہے کہ وہ ان الفاظوں کے ساتھ مضمون وہی بیان فرمائے. جس طرح اگر آپ دیکھیں، اگر آپ کہیں کہ قرآن کے علاوہ کوئی وحی نہیں ہے تو سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی پر وحی فرمائی. اللہ رب العالمین فرماتا ہم نے وحی فرمائی الی ام موسیٰ، ہم نے ام موسیٰ پر وحی کی ہے. تو یہ وحی کیا تھی؟ تو وہ بھی کہتے ہیں ہاں وہ خاص مضمون اترا تھا، الفاظ نہیں، خاص مضمون اترا تھا کہ آپ نے یہ کرنا ہے. تو ہم نے کہا دیکھیں آپ مان گئے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا وحی قرآن کے علاوہ بھی الہامی صورت میں ایک وحی اتارتا ہے کہ جس میں الفاظ نہیں ہوتے، مضمون اور بات سمجھا دی جاتی ہے. تو یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی امی پر وحی کی. اب یہ جو وحی کی گئی ہے، چاہے اس کو آپ لغوی معنی میں کہہ دیں، لیکن آئی اس کی نسبت تو اللہ کی طرف سے. اب اللہ جو وحی کر رہا ہے تو کون سی وہ وحی ہے؟ وہ وحی ہے کہ جس میں صرف بات سمجھائی جا رہی ہے اور عمل اور پریکٹیکل کو ان پر چھوڑ دیا جا رہا ہے کہ آپ کچھ بھی کسی بھی طریقے سے اس چیز سے بچے اور یہ کریں، لیکن کرنا آپ کو ہی ہے. واہ واہ. جیسے شہد کی مکھی کے لیے ارشاد ہوا ہے، اللہ رب العالمین نے شہد کی مکھی پر بھی فرمایا کہ ہم نے اس پر وحی کی ہے، یعنی پلاننگ اس کو سمجھا دی. اب پلاننگ سمجھانے کے بعد
اس کے حالات اور اس کے ماحول کے اعتبار سے جو اسٹرگل کرے گی وہ اپنی مرضی سے کرے گی. تو اب آپ دیکھیں یہاں سے یہ ثبوت مل رہا ہے, تو قرآن بھی یہ ارشاد فرما رہا ہے, آگے چل کر عرض کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا جو قرآن ہے اس میں الفاظ بھی اور معنی بھی, یہ دونوں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ پر اللہ رب العالمین نازل فرماتا ہے. لیکن جسے ہم سنت کہہ رہے ہیں, جس کو قرآن نے خود ذکر کیا, خود ساختہ بات نہیں کر رہے, وہاں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ ذکر وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ, ہم نے یہ کتاب آپ پر اتاری, کیوں؟ لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ, آپ اس کی تشریح کریں گے. جب کتاب واضح ہے تو کیا تشریح کریں گے؟ تو فرمایا کتاب واضح نہیں ہے, کتاب میں احکام اجمالی ہے, اس کی تبیین آپ کریں گے, آگے ہم احادیث سے ذکر کریں گے, اس کی وضاحتیں آپ کریں گے, اس کی تعبیر آپ کریں گے, اور وہ تعبیر جو ہے سنت کہلاتی ہے. مثلا آپ دیکھیں عربی زبان ہے, قرآن عربی زبان, قرآن کے کلمات عربی میں, اور ایک ایک لفظ جو ہے وہ کئی معنوں پر مشترک ہوتا ہے, اور اس لفظ کو آپ کسی ایک معنی پر باندھیں گے تو وہ کیا اصول آپ کا ہے کہ ایک لفظ کے 5 معنی مل رہے ہیں, اس میں سے آپ اس آیت کا لفظ آیا مثال کے طور پر, یہ آیا کہ واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اب زکوٰۃ کا لفظ دیکھیں, پاکیزگی بھی ہے, وہ مال کی حفاظت بھی ہے, پارسائی بھی ہے, تمام چیزیں. اب یہ جو 10-12 معنی سامنے زکوٰۃ کے آ رہے ہیں, 10-12 معنی صلاۃ کے آ رہے ہیں, 10-12 معنی حج کے آ رہے ہیں, تو یہ جو متعدد معنی آ رہے ہیں, اور قرآن تو کہہ گیا عربی زبان میں, اب آپ اہل زبان بھی اگر ہوں تو وہ لفظ اپنے اندر وسعت رکھ رہا ہے کہ اتنے معنی, لیکن وہاں پر مراد الہی کیا ہے, وہاں پر بات کس معنی کو باندھ کر کی جا رہی ہے, اس کے لیے آپ کے پاس دلیل کیا ہے. تو اس کا عقل بھی اس تمام قرآنی دلائل جو ابھی عرض کیے ہیں حجت حدیث پر, یہ تقاضا کرتے ہیں اس بات پر کہ ایک ہی واسطہ جو ہے وہ تعلیم رسول کا ہے, اس کے ذریعے آپ معنی کو باندھیں گے کہ رسول نے ان 5 معنوں میں سے کس معنی کو خاص کیا تھا. اگر یہ نہیں کریں گے تو فتنے کا دروازہ کھلے گا, وہ اگلا اپنی تفسیر کر رہا ہوگا, وہ اپنی تفسیر کر رہا ہوگا, وہ اپنی تفسیر کر رہا ہوگا, تو لہٰذا یہاں پر فساد پر فساد لازم آ جائے گا. صحیح کہہ رہے ہیں. جس طرح دیکھیں ختم نبوت کے منکرین نے کیا کیا جی, کہ خاتم کا معنی انگوٹھی بھی ہے, خاتم کا معنی مہر بھی ہے, خاتم کا معنی یہ بھی ہے. ہم کہتے ہیں یہ ساری ڈکشنری کی باتوں کے اندر موجود ہے, لیکن یہ دیکھ کہ قرآن نے جب کوئی لفظ خاتم کا کہا تو نبی نے اس لفظ کو کس معنی پر باندھا. بہت اچھے, واہ واہ واہ. تو نبی نے اس کو کس معنی پر باندھا, حضور سید عالم فرماتے ہیں انا خاتم النبیین, قرآن کی آیت بھی خاتم النبیین تھی, اس کو رکھا, اس کا معنی نبی نے کس لفظ پر باندھا ہے کہ لا نبی بعدی, یعنی آخری کے معنی پر باندھا. تو کہنا یہ میں چاہ رہا ہوں کہ قرآن کے جتنے بھی کلمات ہیں احکام سے متعلق, وہ جن لفظوں کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں وہ لفظ اس معاشرے میں کسی اور معنی پر بولا جا رہا ہے, اور اس لفظ سے خدا کی مراد کچھ اور ہے, لیکن لفظ وہ بولا جیسے زکوٰۃ ہے. اب زکوٰۃ کا معنی عرب کی جاہلیت کے دور میں کبھی یہ نہیں رہا کہ مال کا پیسہ نکال کر جناب کسی کو دیں. حج کا معنی یا نماز صلاۃ کا معنی یہ نہیں رہا کہ جناب دن میں 5 وقتہ وقت میں آپ کھڑے ہو کر مخصوص طریقے شرائط کے ساتھ کریں. وہاں صلاۃ کا معنی گھوڑا دوڑانا, آرام کرنا, اور دیگر ان کی ایکٹیویٹیز کے معنی کے اندر جو یہ لفظ خود لٹرلی اعتبار سے, لغوی اعتبار سے رعایت کرتا ہے. لیکن یہ نبی کی ذات تھی کہ جس نے ان تمام معنی جو ڈکشنری کے اندر ہیں وہ بھی بن سکتے ہیں, وہ اپنی جگہ پر, لیکن یہاں جہاں قرآن ذکر کر رہا ہے اس سے وہ معنی مراد نہیں ہے. اس معنی کو لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, نبی اس کی تبیین و تشریح کرتا ہے, اور نبی نے اپنے عمل سے, اپنے قول سے اس کے ایک معنی کو واضح کر دیا, اور جس معنی کو واضح کیا وہی سنت ہے, وہی حجت حدیث کی دلیل ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. یعنی سمپل انداز میں آپ اس کو سمجھ لیجئے. اب آپ یہاں پر دیکھیے, میں آخری بات یہاں پر مزید آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ عہد رسالت, قرآن نے کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تحقیق جو ہے کہ نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بڑا عظیم نمونہ ہے. تو وہ نمونہ کیا ہے, کس چیز کا نمونہ؟ اگر وہ قرآن ہے تو ٹھیک ہے, تو کہہ دیا جاتا نا کہ قرآن تمہارے لیے ایک عظیم نمونہ ہے. اگر رسول کی مثال صرف قرآن سنانے کی تھی اور ان کی کوئی اتھارٹی اور کوئی اختیار ان کو نہیں دیا گیا تھا, تو قرآن بار بار لا کر یہاں کیوں باندھتا ہے کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے رسول کی پیروی کی اس نے اللہ کی پیروی کی. ہم رسول کو بھیجتے ہی اس لیے ہیں تاکہ لوگ ان کی اتباع کریں. فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ, جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے, فَاتَّبِعُونِی, وہ تیری پیروی کرے. یہاں قرآن کا لفظ نہیں ذکر کر رہا اللہ, فرمایا فَاتَّبِعُونِی, یعنی کیا مطلب, جو قرآن کے احکام ہیں وہ تو واضح ہیں, لیکن جو تشریح تو کر رہا
رہا ہے, جو تعبیر تو کر رہا ہے, وہ بھی ہماری ہی جانب سے ہے. تو ان کو چاہیے کہ رب کی محبت کے لیے قرآن کی منمانی تفسیر کرو گے, اس کا منمانا مانا لوگے, تو وہ رب کے قرب کا ذریعہ نہیں ہوگا, کلام اللہ کا ہے. اور پھر اس کی تعبیر و تشریح جو نبی نے کی ہے وہ ہے فاتبعونی, نبی کی اتباع. تو یہاں بار بار جو رسول کا نام آ رہا ہے, رسول کا نام آنے کی وجہ کیا ہے؟ مثلا غور کریں, آپ نماز آپ پڑھتے ہیں, نماز فرض کب ہوئی ہے؟ ایک میں مثال اور آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. جیسے میں نے معنی کی مثال دی کہ ایک لفظ مشترک ہے, تو کسی ایک معنی کو متعین کرنے کے لیے آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے. نہیں, ہمارے پاس دلیل لغت ہے, تو ٹھیک ہے, دوسرا معنی متعین کرے گا. آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ہمارے پاس وہی ڈکشنری ہے نا, اس میں بھی تو دوسرا معنی لکھا ہوا. تو یہ تو فساد چل پڑے گا, ایک ایک آیت کے 15 معنی ہو رہے ہوں گے. تو باندھنا پڑے گا نبی کی تشریح پر, اور جو نبی کی تشریح ہے وہ قرآن پر زائد ہے, جو نبی خود کر رہا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے, وہ کر رہا ہے. جو قرآن میں وہ لفظ نہیں لکھا ہوا, لیکن نبی کا منصب یہ ہے کہ وہ تبیین کرے گا, حکمت بتائے گا. حکمت کا معنی یہ ہے کہ قرآن کے جو الفاظ ہیں اس کو وہ سمجھائے گا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. قرآن کے الفاظ کو سمجھائے گا. جس طرح کہ میں ایک مثال مزید آپ کی خدمت میں اسی حوالے سے ذکر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, نماز کب فرض ہوئی ہے؟ اب جو حجت حدیث کو نہیں مانتے, تو میں پوچھتا ہوں ان کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ سمپل معنی, وہ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ کیونکہ قرآن مجید نے نماز کے ارکان کو نہیں بیان کیا. میں نے پہلے کیا, قرآن اصول بیان کرتا, جزیات نبی بیان کرتے ہیں. قرآن ایک آیت میں کہتا ہے واقیم الصلاۃ, نبی کی احادیث پھر ہزاروں اس کے اوپر آتی ہے کہ کیا عمل تھا, کیسا تھا, کیا تھا. تو جزیات یہ علمی بات ہے. جب آپ جزیات و تشریح کریں گے تو متن ہوتا ہے آدھی لائن کا, اور اس کی تشریح ہوتی ہے 10 صفحے پر. تو حدیث جو ہے وہ قرآن کے ان مضامین کی تشریح ہے اور تعبیر ہے جو اللہ رب العالمین نے آپ کو منصب عطا فرمایا. اب آپ دیکھیے, جیسے الفاظوں کا میں نے بتایا کہ الفاظ مشترکات ہوتے ہیں, اور نبی کی تعلیم کو اگر لازم نہ کیا جائے تو پھر فتنہ فساد ہوگا, ہر بندہ اپنی منمانی تفسیر کر رہا ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ نماز کب فرض ہوئی ہے؟ ہجرت سے پہلے. نماز بغیر وضو کی ہو سکتی ہے؟ نہیں. کوئی تصور کر سکتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ نماز جو پڑھتے تھے بغیر وضو کے کرتے تھے؟ یعنی بول براز کیا اور ایسے آگے کھڑے ہو گئے, حدث لاحق, ایسا ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ دیکھیے, نماز جو اتر رہی ہے, سورۃ البقرہ کو بھی اگر آپ لے لیں اور اس کو متعین کریں کہ ہجرت کے پہلے عرصے میں کہیں یا ہجرت سے پہلے کہیں, نماز فرض ہو رہی ہے. اور وضو کی آیت کب اتر رہی ہے؟ سورہ المائدہ کے اندر, فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. اب سوال یہ کیا جاتا ہے, وہ نمازیں بغیر وضو کے تھی؟ کہ نہیں. تو پھر کیا تھی؟ فرمان نماز کا حکم قرآن نے دیا, اور اس کی تشریح اور تبیین جو نبی کا منصب تھا وہ طریقہ نبی نے سکھایا. واہ واہ واہ, جو نبی نے فیصلہ کیا تھا اس کی توثیق آ رہی ہے. کیا کہنے, واہ, یہ بات ہے. تو اب آپ دیکھیں کتنا ایک واضح حکم یہاں پر موجود ہے اس ترتیب کے حوالے سے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, نبی کی زندگی کے اندر تمہارے لیے رہنما اصول ہے. تو وہ رہنما اصول کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں, نبی کے سامنے جو جماعت موجود ہے وہ عہد رسالت میں صحابہ کی جماعت ہے. نبی کو اللہ نے منصب دیا بیان کا, نبی کو منصب دیا تبیین کا, کھول کر کے بیان کرنے کا. نبی کو منصب دیا ہے کہ اس کی ادائیں اس کے اسوا, اس کی سیرت کو فالو کیا جائے. تو عہد رسالت میں جماعت صحابہ کو یہ بیان, یہ شرع زبان رسول سے براہ راست مل گئی. اب سوال یہ کہ بعد والوں کے لیے کون سا سہارا ہے کہ انہیں وہ چیز موجود ملے؟ وہ حدیث ہے. اللہ اکبر. یعنی سمپل دیکھیے آپ, جو سمجھنے کی بات ہے کہ نبی کا منصب ہے. اب ہم سے پوچھتے بتائیے, قرآن نبی نے جو تبیین کی ہے, قرآن کی تشریح و تعبیر کی ہے, ٹھیک ہے, ان سے کون مستفیض ہوئے؟ اب نبی کی تعلیم تو قیامت تک کے لیے, بے شک قرآن قیامت تک کے لیے. اب نبی نے جو اس کی تعبیر اور تعلیم کی ہے, تو عہد رسالت کے اندر تو صحابہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں, تو بعد والے تو حضور کو دیکھ نہیں رہے, تو ان کا تو صرف براہ راست سننا اور دیکھنا, اس تبیین, اس حقائق, اس تشریح, اس تفسیر, اس اسوا کو براہ راست قرآن کے حکم پر نبی کے ذریعے لینا ہے. لیکن جو بعد میں امت آ رہی ہے ان تک کیا واسطہ ہے اس چیز کو آگے لانے کا یا ملنے کا؟ وہ یقیناً کیا ہے؟ صحابہ کے لیے تھا دیدار, اور ان کے لیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. واہ واہ, ایک سمپل کانسیپٹ گویا کہ یہاں پر اس قسم کا واضح ہو جاتا. تو یہ تمام چیزیں اب آپ دیکھیں, حضور سید عالم پر قرآن کا نزول ہو رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب قرآن نے کیا ذکر کیا؟ فرمایا جب حضور پر قرآن اترتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کوئی نظم یاد نہیں کی. جبریل مسلسل آپ کے ساتھ تلاوت کرتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس جبریل امین کے ساتھ تلاوت کے دوران آپ کی زبان پر تحریک ہوتی تھی, ہونٹ ہلتے تھے,
اس حدیث کو بخاری شریف میں جب حضرت عبداللہ ابن عباس نے بتایا تو اپنے ہونٹوں کو ہلا کر بتایا سنت میں، فرمایا اس طرح حضور نے ہمیں بتایا کہ میرے ہونٹ اس طرح ہلتے تھے. تو فرمایا قرآن کیا کہہ رہا ہے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، سورہ قیامہ میں، کہ حبیب اپنے ہونٹوں کو حرکت نہ دیں آپ. اور ایک روایت یہ کہ حضور سید عالم کا جبریل امین کے ساتھ تکرار کرنے میں آپ کے ہونٹ سوکھ جاتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مبارک زبان اپنے ہونٹوں پر پھیرتے تھے. یہ اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حبیب آپ پر یہ بار گزر رہا ہے، آپ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اپنی زبان کو یاد کرنے کی جلدی میں تیزی سے نہ چلائیں. اگر یاد کرنے کی جلدی میں تیزی سے نہ چلایا جائے تو زبان تیزی سے چلے گی نہیں، تو عبارت حفظ کیسے ہوگی؟ آپ جب حفظ کرتے ہیں تو زبان کو تیزی سے چلاتے ہیں، اس میں آپ کا منہ بھی سوکھتا ہے، ہونٹ بھی سوکھتے ہیں، لیکن وہ تکرار جو آپ کر رہے ہیں وہی چیز آپ کے حافظے کا ذریعہ بنتی ہے. تو اور اللہ نے ادھر روک دیا، فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اس وحی کی کو جلدی سے یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں. تو کہا پھر یہ وحی یاد کیسے ہوگی؟ تو اللہ فرماتا ان علینا جمعہ وقرآنہ، آپ کے سینے میں جمع کر دینا اور آپ کی زبان پر بالکل ٹھیک جاری کر دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے ذمہ کرنا. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب جبریل پڑھ رہے ہیں تو آپ سنتے رہیے. اچھا یہ کیا چیز اللہ دل میں جمع کر رہا ہے؟ الفاظ. یہ جو ورڈنگ ہے قرآن کی یہ جمع کر رہا ہے، لیکن اس ورڈنگ اور اس الفاظ، اس سینٹنس، اس جملوں کا معنی کیا ہے اس کو اللہ ذکر آگے کرتا ہے. ثم ان علینا بیانا، اس کے بعد ان آیات کا بیان، بیان بمانا مراد، بیان بمانا تشریح، بیان بمانا اس سے مراد اور مفہوم، وہ بھی آپ کو بتا دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اگر قرآن جو ہے وہ صرف الفاظ ہی سے حل ہو جاتا اور اہل عرب کے لیے صرف الفاظ، اور ظاہر سی بات ہے آپ اردو بولتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی بھی لفظ اگر سامنے آئے تو اس کے لیے آپ کو زحمت نہیں ہوتی. جیسا میں اردو بول رہا ہوں تو اگر کوئی غیر اردو والا ہوگا تو وہ شاید اس کو گوگل میں ڈال کر ٹرانسلیٹ کر رہا ہوگا کہ کیا بات ہو رہی ہے، لیکن اہل زبان ہو تو براہ راست بالکل تحمل کے ساتھ وہ سن رہا ہے. تو قرآن عربی زبان کے اندر اترا، تو جو عرب صحابہ تھے ان کے لیے اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. لیکن قرآن کے الفاظ جو اتر رہے ہیں وہ اتر تو رہے ہیں عربی لب و لہجے اور رعایت میں، ذرا سن لیجئے، لیکن ان الفاظوں سے جو یہ مراد لے رہا ہے نا قرآن کی وہ مراد نہیں ہے. بالکل صحیح. تو قرآن کی مراد کیا ہے؟ فرماؤ نبی کو بتائیں گے ہم. اللہ، آپ فرق سمجھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. یعنی قرآن عربی میں ہی ہے، عربی میں، اور حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی یہ سارے عربی ہی ہیں. ہاں. تو اگر ان کتاب کو براہ راست وہ سمجھ جاتے تو نبی آتا کتاب دے کر چلا جاتا، اور لمبی زندگی نبی کی ان کے ساتھ ہوتی ہی نہیں، کیونکہ قرآن کا دستاویز سامنے موجود ہے. ایک تو اس آیات کا جو پریکٹیکل ہے وہ تھیوری ہے، پریکٹیکل نبی کی زندگی ہے. بہت اچھے. ایک تو وہ اب جو نبی کی پریکٹیکل زندگی ہے، ہم پوچھتے ہیں غلام پرویز صاحب وہ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ وہ پریکٹیکل زندگی کہاں ہے؟ وہ حدیث میں ہے. سبحان اللہ. سبحان. اب بیٹھ کر کہتے ہیں کہ جناب دیکھیے ہجرت ہوئی تو ہجرت کے بعد غار ثور میں حضور تشریف فرما ہوئے، اور ایک واقعہ گزرا ہے کہ جس میں کہا کہ اذ ہما فی الغار، وہ دونوں غار میں تھے. اذ قال لصاحبہ، اس نے اپنے صاحب سے کہا لا تحزن، غم نہ کرنا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو ہمارا بالکل ایک سادہ سا سوال ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ ذرا بتائیے. ترجمہ تو آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ اذ ہما فی الغار، وہ دونوں غار میں تھے. ٹھیک ہے جی، کون تھے غار میں؟ پورا قرآن بتا کون تھے غار؟ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور حضرت ابوبکر تھے. ہم نے کہا پورا قرآن موجود ہے، بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس آیت کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایکسٹرا کسی چیز کی طرف آنا پڑے گا، اور ایسے اعتماد سے آنا پڑے گا کہ جو وہ بتا رہا ہے وہ ٹھیک بتا رہا ہے. واہ واہ، ایسے اعتماد. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے ساتھ کسی چیز کو ایڈ کریں گے تو شک ہو جائے گا. تو میں پوچھتا ہوں اذ ہما، وہ دو تھے، وہ دو کو آپ کیسے پوائنٹ آؤٹ کریں گے؟ کون تھے وہ دو؟ آپ کہہ رہے ہیں وہ رسول مکرم تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب اذ اخرجہ الذین کفروا، جب ان کو نکالا گیا، کافروں نے اپنے علاقے سے نکالا، تو کس کو نکالا؟ کون سا علاقہ تھا؟ کہہ لے کہ مکہ علاقہ تھا. ہم نے کہا کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ دو کون تھے؟ کہنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ابو بکر تھے. غار کون سا تھا؟ کہنے کہ ثور تھا. تو ہم نے کہا نہ قرآن میں ثور کا لفظ ہے، نہ رسول مکرم کا نام موجود ہے، نہ مکہ کا لفظ قرآن کے اندر موجود ہے، نہ ابو بکر صدیق کا نام موجود ہے. یہ ساری اضافی، ہمیں تو آپ زائد کہتے ہیں، یہ ساری زائد باتیں آپ نے کہاں سے سیکھی؟ تو کہتے ہیں یہ تاریخ میں آیا.
تو ہم نے کہا شرم کیجیے آپ، اس تاریخ پر آپ اعتماد کر رہے ہیں لیکن رسول کی سنت اور فرمان پر اعتماد نہیں کر رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ. اور اتنا اعتماد کر رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں تاریخ پر جو آپ اعتماد کر رہے ہیں وہ ایسا اعتماد کر رہے ہیں کہ قرآن کے ساتھ جوڑ کر معنی لا رہے ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ اذ ہما فی الغار سے مراد یہ غار ثور نہیں ہے، یہاں رسول اللہ مراد نہیں ہے، یہاں صحابہ مراد نہیں ہے، تو جس طرح آیات کو قرآن سمجھنے میں آپ نے قطعی سمجھا ہے تو اس معنی پر آپ کہیں گے نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہی مراد ہے. تو میں نے کہا وہ مراد جو قرآن میں نظر تو نہیں آ رہی، تو غیر قرآن پر اتنا یقین کر کے اگر کوئی اس کا انکار کرے تو اس پر فتویٰ داغ دے. تو میں نے کہا دیکھ تجھے بھی یہ ماننا پڑا کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے دیکھنا پڑے گا تو قرآن نے اپنی آیات کی تفسیر کو تاریخ کا حصہ نہیں بنایا بلکہ رسول اللہ کی حدیث کا حصہ بنایا. کیا کہنے شاہ صاحب، سبحان اللہ. دیکھیں قرآن کے لفظ ایک ہوتا آیات، جو آیات ہے تو اللہ کی طرف سے وہ تو قطعی ہے، لیکن جو معنی آپ کر رہے ہیں اس کا، واہ 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 واہ، جو معنی کی جو دلالت ہو رہی ہے، مثال کے طور پر آپ دیکھیں، میں مثال ایک آپ کو ایک سادہ سی دیتا ہوں کہ روٹی بنانے سے پہلے روٹی بنانے سے پہلے ایک صرف آٹے کا پیڑا ہوتا ہے. اب یہ آٹے کا پیڑا ہے لیکن نام اس کا کیا رکھیں گے آپ بننے کے بعد؟ روٹی. ٹھیک ہے. اب ایک اس کا اپنا وجود تھا اور ایک معنی کی نسبت اس کی طرف تھی. تو بلا تشبیہ آپ سمجھیے جس طرح کے ایک ذات ہے اور ایک معنی. اب حافظ طاہر کہا جائے تو اس سے مراد آپ ہیں، اور معنی نہیں ہے کہ ہم جانتے ہیں آپ سے دوسرا کوئی مراد نہیں ہے جو اس کی دلالت ہے. تو قرآن جو اتر رہا ہے واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یہ جو آیت اتر رہی یہ تو قطعی اللہ کی طرف سے، لیکن اس کا معنی کی دلالت جو آپ کر رہے ہیں یا یہاں جو آپ کر رہے ہیں غار سے مراد غار ثور ہے جی، یہاں مراد ابو بکر صدیق ہے، یہاں مراد حضور ہے، دونوں سے مراد ہے. جب ان کو اور قال علی صاحبی، جب انہوں نے اپنے صاحب سے کہا یعنی ابو بکر ہے، تو یہ معنی تو قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے. یہ معنی آپ کہاں سے لے رہے ہیں اور اتنے یقین سے لے رہے ہیں کہ جس یقین سے آپ قرآن کو لے رہے ہیں، اللہ اکبر، جس یقین سے اس الفاظ کو لے رہے ہیں اسی یقین سے معنی کو لے رہے ہیں. اس لیے اگر کوئی وہاں پر معنی کا انکار کر دیں تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں تم نے قرآن کا انکار کیا. انہوں نے کہا میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، اذ ہما فی الغار، تو کہا اذ ہما فی الغار تو پڑھ رہے ہو لیکن جو اس کا معنی ہے وہ تم نہیں لے رہے ہو، تو تم نے قرآن کو نہیں لیا، تو معنی تو اس میں لکھا ہوا نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں تو وہ جو معنی ہے وہ اس میں لکھا ہوا نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ کو ایک سائیڈ میں کوئی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کو آپ لیں. تو آپ اگر تاریخ کو سپورٹ بناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن پر آپ نے بھی کسی چیز کو زائد مان لیا، بالکل. تو وہ آپ کا وہ تو اصول ٹوٹ گیا کہ جناب قرآن خود اپنے معنی کو واضح کرے گا، قرآن خود اپنے معنی کو واضح کرے گا لیکن تیرے پر نہیں کرے گا. جس کو منصب دیا نبی کو اس پر واضح کرے گا، کیونکہ قرآن نے اپنی ذمہ داری نبی کے لیے کی ہے. ثم ان علینا بیانا، کہ اس کا بیان اس سینے پر جس کے اتار کے کھولنا ہے وہ نبی ہے، تو نہیں ہے، اس لیے تجھے سمجھنے کے لیے نبی کے دربار تک پہنچنا پڑے گا. تو یہ سارے حقائق اگر آپ دیکھیں، اور میں سمپل بات کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ عہد رسالت میں تو یہ ساری چیزیں قرآن کی تشریح، تعبیر، حضور کا اسوہ، حضور کا بیان، یہ براہ راست صحابہ نے لیا، تو ہم کہاں سے لیں گے؟ تو وہی بیان احادیث میں جمع ہوا ہے اور ہم وہاں سے لے رہے ہیں. تو یہ اگر سرسری طور پر اگر آپ دیکھیں گے اور امت کا تعامل دیکھیں گے، اور قرآن نے خود کہا ہے نا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو رسول کے حق کو ظاہر کرنے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کی جماعت سے ہٹ کر کوئی راہ نکالے، تو رب کہتا ہے کہ ہم اس سے ایسے ہی ناراض ہیں جیسے رسول کے گستاخ سے ناراض ہیں. کیونکہ دونوں رسول کی اور امت کی دونوں کی بات. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اس کے بعد پھر وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ، نبی کے حق بتانے کے بعد اگر نبی کے حق کا کوئی انکار کرے یا امت جس نظریے پر کھڑی ہوئی ہے اس سے ہٹ کر کوئی راستہ نکالے، فرمایا تو ہم اسے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اسے ہدایت پھر نہیں دیتے، ادھر ہی دھکا دیتے ہیں. تو میں پوچھتا ہوں عصر عہد صحابہ سے لے کر آج تک امت نے حدیث کو حجت مانا، شریعت کی دلیلوں میں قرآن کے ساتھ سنت کو رکھا. اور یہ جو آپ بات کرتے ہیں بھائی فلاں حدیث میں آیا ہے کہ حضور نے کہا میری جو ہے وہ حدیث سے نہ لکھو، تو یہ تم نے کیسے پڑھ لیا؟ اور تم نے اس اعتراض کو کتنے یقین سے ہم پر کر لیا؟ تو تم نے اندر سے تو مان لیا کہ حدیث ہے، یعنی کیونکہ تم ہم پر جو الزام کھڑا کر رہے ہو، آپ سمجھیے جی، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی فلاں حدیث کے اندر آیا ہے، یعنی حدیث کا مقصد یہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں حدیث میں آیا ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نہ لکھو بلکہ اس کو مٹا دو.
حضرت ابو سعید خدری سے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے سوال کا جواب ہم دیں گے آپ کو, لیکن یہاں سے یہ تو پتا چلا کہ آپ کو حدیث پر یقین آپ کو بھی آ گیا ہے. اس یقین ہی کی وجہ سے آپ کسی مفروضے کی وجہ سے ہم پر الزام لگا رہے ہیں, یا آپ کو بھی آپ اس کو سچ سمجھ رہے ہیں نا کہ ایسا ہوا ہے, تو آپ کے نزدیک وہ روایت دل میں یقین کے درجے پر تھی, اس لیے تو آپ نے اتنے ارادے اور اعتماد سے ہم پر سوال باندھا ہے. تو چلو اس روایت کا جواب بعد میں دیں گے. مسئلہ تو یہاں پر ثابت ہوا کہ آپ کو بھی یہ پتا ہے کہ روایت حدیث اور جو آئی ہے وہ سندن جو صحیح چیزیں آئی ہیں وہ معتبر ہے, مسلم ہے, اس کا انکار نہیں کیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شاہ صاحب کمال کیا آپ نے. تو قرآن پاک سے آپ نے حجت حدیث سے متعلق اتنی زبردست آپ نے گفتگو فرمائی ہے. صرف میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب اتنے واضح طور پر قرآن پاک سے ہی حجت حدیث اور اس کی ضرورت و سب چیزیں بیان کر دی گئی ہیں, پھر کوئی ذی شعور کیسے انکاری ہو سکتا ہے حدیث پاک؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا نا. اس وقت حضور میں یہ جاننا چاہتا ہوں, چونکہ یہ ساری آیات اور یہ سب کچھ سمجھنے کے بعد ہر مسلمان کلمہ گو تو اس بات کو سمجھتا ہے کہ بھئی ماننا ہی ہے احادیث طیبہ کو. پھر شیطان ایک نیا وسوسہ ڈالتا ہے, بولا یوں کر کے لا, اب یہ والی بات رکھنا, کیونکہ انکار کرنا ہے تو مزید ان کو باتیں تو چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں یہ جو کتابیں ہمارے سامنے ہیں, نہ یہ حضور کے زمانے میں مرتب ہوئیں, نہ یہ عہد صحابہ میں مرتب ہوئیں, نہ عہد تابعین میں مرتب ہوئیں, تو آپ دیکھ لیں کہ یہ دوسری صدی تیسری صدی میں مرتب کی گئی ہیں. لہٰذا ان حدیث کی کتابوں کی حیثیت جو ہے نا مشکوک ہے, یعنی یہ ایک نیا شوشہ چھوڑتے ہیں. کیا فرمائیں گے حضور؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, یہ اتنی سمجھداری آپ نے سیکھی کہاں سے کہ یہ دوسری صدی ہجری میں مرتب ہوئی ہے؟ اچھا دوسری صدی ہجری میں جو لکھا گیا ہے تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم دوسری صدی میں آئے, ہم لکھ رہے ہیں, ہم بیان کر رہے ہیں. وہ دوسری صدی ہجری کے اندر جن چیزوں کو جمع کیا گیا ہے, پہلی بات تو دوسری صدی ہجری میں نہیں جمع کیا گیا, لیکن ہم پوچھتے ہیں امام بخاری کی کتاب لے لیں, امام مسلم لے لیں, اس میں کیا چیز ہے؟ وہ سندن آگے بات چل رہی ہے کہ جناب امام بخاری کہتے ہیں میں نے اپنے استاد جو اتنے بڑے محدث تھے ان سے یہ روایت لی ہے سن کر, اور وہ جو ہے وہ اپنے استاد سے لی ہے, اور ان کے جو استاد تھے نا وہ تھے جو رسول اللہ کے صحابی کے شاگرد تھے, اور ان کے جو استاد تھے نا وہ رسول اللہ کے صحابی تھے, اور انہوں نے حضور سید عالم سے وہ بات لی ہے. اللہ اکبر. تو وہ کتاب جو لکھی ہوئی ہے تو اس کی سند, اس کا سورس, اس کے کنیکشن اور اس کا جو رابطہ ہے, اس کو تو آپ سند کو تو دیکھیے وہ کہاں جا رہی ہے. یعنی وہ بات مثال کے طور پر دنیا کی کوئی بھی کتاب اگر آپ لکھتے ہیں, آج سائنسی کتاب ہے یا میڈیکل کی کتاب ہے, وہ لکھی آپ جاتی ہے, لیکن آپ دیکھیں اس تھیوری کو جنہوں نے ڈسکس کیا ہے اس کی پوری سورس لی جاتی ہے. آج عدالتوں کے اندر فیصلہ ہوتا ہے, سپریم کورٹ اگر فیصلہ دیتی ہے تو وہ لکھتی ہے کہ بھئی فلاں سن میں اسی سے متعلق سوال ہوا تھا اور فلاں چیف جسٹس تھے انہوں نے فیصلہ دیا تھا, اور اس کا جو فیصلہ کھولتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ فلاں وقت میں یہ ہوا تھا لہٰذا ہم نے یہ کیا تھا. تو آپ دیکھیے کہ جو احادیث سامنے آئی ہے جس کو امام بخاری لا رہے ہیں وہ خود تو نہیں لکھ رہے, انہوں نے تو اپنے شیخ سے سنا ہے, اور وہ شیخ بھی کوئی ایسے آئے گئے گزرے نہیں, ان کی پوری بایوگرافی موجود ہے. وہ انسان تھے, وہ ایگزسٹ کرتے تھے, وہ سچے لوگ تھے, اور جو سچے لوگ اور ایک بات کو اتنی جماعت بیان کریں تو وہ سچے ہی ہیں, ورنہ تو پھر آپ کا وجود, آپ کا نسب, آپ کا خاندان سب مشکوک ہو جائے گا. پھر تو کل کو آپ کہو کہ بھائی پاکستان کی تو آج آپ بات کر رہے ہیں, یہ تو سب ایسی باتیں آج آپ بات کر رہے ہیں, ایسا تو لکھا ہوا نہیں, ہمارے استادوں نے ہمیں پڑھایا تھا. تمہارے استادوں کو کیسے پتہ چل گیا؟ بھائی ان کے استاد ان کے ساتھ بیٹھے تو جو آزادی کی تحریک کے اندر موجود تھے. تو یہ چیز سورس کے ساتھ آگے آتی ہے نا. تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث پاک, کتنا بھونڈا سوال ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث لکھی ہے تو یہ تو نہیں کہا نا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا, بلکہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد سے سنا اور میرے استاد نے مجھے یہ روایت بتائی, اور یہی میرے استاد نے اپنے استاد سے سنا تھا. اور وہ ایسے عام لوگ نہیں تھے جس طرح آپ چول کی طرح پھر رہے ہیں, وہ ایسے لوگ ہیں جن کی بایوگرافیاں لکھی ہوئی ہیں, ان کے شب و روز لکھے ہوئے ہیں, ان کے عقائد و نظریات, ابھی آگے ہم بحث کریں گے اسماء الرجال پر, وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. یعنی آپ دیکھیے قرآن کے بعد بلکہ غیر مسلم بھی اس بات کو مانتا ہے کہ جتنے آسمانی مذہب ہیں ان میں مسلمانوں نے جن کڑے اصولوں کے تحت اپنے نبی کی بات کو سمجھنے کے لیے جو اصول کی چھنی بنائی ہے نا, جس سے چھان کر وہ ہر قسم کے گرد و غبار کو پھینکتے ہیں اور خالص چیز لیتے ہیں, ایسا علم کسی مذہب میں ایجاد ہی نہیں ہوا جو فن حدیث کے لیے اسماء الرجال کے علم ایجاد ہوا. واہ 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 واہ. ایک ایک بندے کی پیدائش کا ہے. حضور یہ ضرور بتا دیں ذرا. جی آگے میں انشاءاللہ عرض کروں گا, پہلے ذرا اس کو ہم دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں اگر ہم اسی کو لے کر چلتے ہیں تو میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ اسماء الرجال کا علم جو حضرات محدثین ہیں, جس کو جرح و تعدیل, یعنی ایک شخصیت پر کو اگر آپ ٹھیک کہیں گے, آپ دیکھیں دو پیمانے محدثین نے بنائے ہیں, ایک ہے تعدیل کا کہ بندہ ٹھیک ہے, تو بندہ ٹھیک ہے
تو اس میں جو ٹھیک ہونے کی جو علامات، مثلا وہ مومن ہے، عقیدے کا درست ہے، حافظہ اس کا درست ہے، متقی و پرہیزگار ہے، اس کی یہ گواہیاں اس کے ہم اثر لوگ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. تاریخ پر بھی آپ ناچتے ہیں تو تاریخی کی بات ہم کر رہے ہیں. ایک بات وہ تاریخی لوگ تھے، یعنی لوگ تھے جن کو بیان حالت تاریخ کر رہی ہے. ان کے استاد کون تھے، وہ کہاں پڑھتے تھے، وہ جو روایت بیان کرتے تھے تو اپنے ابتدائی دور میں کیسے بیان کرتے تھے، کیا بعد میں بیان کرنے کے اندر بھول کر کوئی الفاظ ملا دیتے تھے. یعنی یہ تمام چیزیں تعدیل کے اندر رکھی گئی. اگر یہ عیب ان کے اندر نہیں ہے تو اس راوی کو صحیح کہیں گے. واہ واہ واہ. اب جراح دوسرا پیمانہ ہے پلڑے کا، یعنی درست کہنے کے یہ اہداف ہیں کہ وہ صادق القول ہو، وہ تام الضبط ہو، جو پڑھتا ہو، جو یاد کرتا ہو وہی بولتا ہو، جو اس نے لکھا رکھا ہو وہی وہ روایت کرتا ہو، جو روایت کرتا ہو اسی کو وہ لاتا ہو، اور جو الفاظ وہ لے کر آتا ہے تو وہ الفاظ اگر وہ بڑھاتا ہے تو وہ الفاظ اس کے کسی استاد سے بھی اس کی طرف سے آئے ہیں، اور وہ استاد سے کسی صحابی کی طرف سے اس انداز میں آئے ہیں کہ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے، سرکار نے ایک پیغام کو دینے کے لیے کبھی اس الفاظ سے اس کو تعبیر کیا تھا، کبھی اس الفاظ سے اس کو تعبیر کیا تھا. یہ جراح. اب جراح کے اندر یہ ہے کہ جناب اس کا حافظہ کیسا تھا، کیا وہ بھول جاتا تھا، کیا وہ اپنی بات کو رسول اللہ کی حدیث کہہ کر اس میں خلط ملط کر دیتا تھا، کیا اس کے زمانے کے لوگ اس پر یہ شک کرتے تھے کہ بھائی آج یہ بات کر رہا ہے کل وہ بات کر رہا ہے. اس قسم کا ایک بھی اگر الزام اس پر آتا ہے تو راوی گر جاتا ہے. اللہ اکبر. تو میں کہتا ہوں کہ تحقیق و تفتیش کے لیے اور شخصیت کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے اسماء الرجال کا جو اصول جراح و تعدیل کا بنا ہے، آپ ان اصول میں سے ہمت کریے، دیانت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ. ان اصول میں اگر سچا راوی ہونے کے لیے 9 کڑیاں ہیں تو محنت کر کے 10ویں کا اضافہ کر کے بتا دے. کیا کہنے. وہ اگر 9 بنے ہیں تو اتنی سنجیدگی کے ساتھ بنے ہیں، اگلا بھی کہے گا یار اس میں کیا اضافہ کریں. ایک انسان کے سچے اور درست اور اتنی بڑی بات کو آگے پہنچانے کے لیے، ذمہ دار اور مخلص ہونے کے لیے یہی شرائط ہو سکتے ہیں. یعنی اب آپ دیکھیں شامل کرنے کے لیے جتنی قسمیں بنائی ہیں نا کہ اس کے سچے ہونے کی اتنی ان پیمانوں پر آئے گا تو پھر اس کو سچا راوی کہا جائے گا. ان میں سے اگر کسی میں آئے گا تو پھر اس کو اس درجے کے اعتبار سے اس کو چھوڑ دیا جائے گا. تو جراح و تعدیل یعنی جو شرط لگائی گئی ہے وہ شرط تو اپنی جگہ پر، لیکن سچے ہونے کے لیے ایک بندے کے ٹھیک ہونے کے جتنی شرطیں لگائی گئی، ایک تو شرط جو لگائی گئی ہے اس کے خلاف کوئی نہیں بات کر سکتا، اور ایک بندے کو پرکھنے کے لیے جتنے قانون اور شرطیں بنائی ہیں ان میں بھی اضافہ نہیں ہو سکتا. اتنا مربوط علم جو ہے وہ اسماء الرجال کا گویا کہ صحابہ حضرات محدثین نے جمع کیا. پھر اس میں جو من گھڑت جو روایتوں کو گڑھتے تھے ان کی عادت تھی، وہ پکڑے گئے، جناب انہوں نے فلاں جگہ پر روایت گھڑی اور حضور کی طرف جھوٹ بولا، باقاعدہ اس کا نام لے کر کتاب میں لکھا کہ یہ جدھر آئے گا اس سے سند لی نہیں جائے گی. بہت اچھے بہت اچھے. واہ واہ واہ. وضع کر دیا. اب اگر ایک بندے کا حافظہ یہ ہے کہ جناب وہ بات کبھی نرمی سے کرتا اور الفاظ بھی اپنی طرف سے ملا دیتا تو اس کو نوٹ کر لیا گیا کہ یہ لین ہے اور یہ ادراج کرتا ہے، لکھ دیا اس کے ساتھ کہ یہ حدیث میں بات کرتے ہوئے اپنے الفاظ ڈال دیتا ہے. تو یہ نہیں کہ چلو بہت بڑا امام ہے، اس کے نام کے ساتھ پوائنٹ آؤٹ کیا، اس کی پوری یعنی باقاعدہ جیسے ایجنسیاں ایک پورا پرکھ کر نصاب آگے رکھتی ہے. محدثین کا ایک خاص شعبہ تھا، فرمائیے راوی اپنے اعتبار سے تو درست ہے، سچا ہے، لیکن اس کے اندر ایک فالٹ ہے. فالٹ یہ ہے کہ یہ بات کرتے کرتے رسول اللہ کے قول میں اپنا قول بڑی صفائی سے شامل کر دیتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے رسول اللہ کا قول ہے. اس کو ادراج کہتے ہیں. تو مدرج اس کو کہا جاتا ہے. یعنی راوی نے اگر 10 دفعہ بھی اگر صحیح بات کی ہو اور کسی ایک جگہ پر اس سے خطا کی ہو تو محدثین نے امت پر اللہ کے خوف سے اتنا بڑا احسان کیا، اس کا نام لے کر لکھا کہ یہ بات اگر یہ فلاں، ہاں یہ راوی جو بات کر رہا ہے نا اس کے 3-4 استاذ ہیں، اگر اپنے ہی استاذ اس استاد سے بات کرتا ہے نا تب تو وہ ٹھیک کرتا ہے، اس استاد کا نام لکھتے ہیں. اگر یہ راوی اس استاد سے روایت لے گا تو ٹھیک کہا جائے گا، لیکن اس سے رہے گا نا تو اس کی روایت میں گڑبڑ کرتا ہے. تو یہاں تک کہ کنیکشن اور سورس کو بھی ناپا گیا. اسی طرح مدلس، ایک راوی وہ ہوتا ہے جو اپنے استاد کو چھپا دیتا ہے، یعنی اس دور میں موجود ہی نہیں تھا اور وہ جب روایت بیان کر رہا ہے تو وہ اپنے استاد نہیں اپنے دادا استاد کو بیان کرتا ہے تو محدثین کو وہاں شک ہو جاتا ہے، اس نے پڑھا تو اپنے استاد سے ہے تو یہ اپنا استاد کا نام کیوں نہیں لے رہا، دادا استاد کا نام کیوں لے رہا ہے. اب یہ اپنے استاد کو چھپا رہا ہے، اس کا مطلب اس کے استاد میں کوئی عیب ہے. اب اس کا استاد کون ہے ہمیں بھی نہیں پتا کہ اس نے تو واضح نہیں کیا، لہٰذا اس بندے کا نام لکھو اور یہ مدلسین میں جائے گا، یہ تدلیس کر رہا ہے. تدلیس بمانا معاملے کو چھپانا. اب اس سے
جب تک یہ حدثنا کہہ کر کہ مجھے میرے استاد نے حدیث بیان کی، اس سے روایت نہیں لی جائے گی. اگر یہ ان کہہ کر بات کرے کہ میں نے فلاں سے سنا تو روایت ضعیف ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ اپنے استاد کو چھپا رہا ہے. جب اس کی سند ہی کنٹینیو تسلسل کے ساتھ نہیں ہے، اس نے اپنے دادا استاد سے ملاقات ہی نہیں کی ہے، یہ اس دور میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا، تو اس نے کیسے سن لیا؟ میں صرف ایک سمجھانے کے لیے بات بتا رہا ہوں. یہ بات پورا ایک پروگرام ہو جائے گا کہ کس طریقے سے باریکی سے ناپتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ اور ہاتھی کو گزار دینا. اس طریقے سے محدثین نے ایک ایک چیز کی جرح آپ نے کی ہے اور اس کو نکھار کر رکھا. آج بڑی بڑی کتاب اسماء الرجال کی موجود ہے، ایک ایک راوی، یعنی جتنے حدیث کے راوی ہیں. اور یہ بھی آپ دیکھیے حدیث کے جو حدیث آپ تک پہنچ رہی ہے، آخری بات اس حوالے سے بات کر کے آگے چلتے ہیں. حدیث کو جو لوگ بیان کر رہے ہیں اس کے ایک حدیث میں 5 راوی ہوتے ہیں، کیونکہ اگر محدث جو کتاب لکھ رہا ہے اس کے اور رسول اللہ کے زمانے میں فرق بڑھ جاتا ہے تو لوگ بھی بڑھ جاتے ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے. تو جو یہ راوی، ان کی ساری بائیوگرافیاں کتاب میں لکھی ہوئی ہے، لیکن حافظ صاحب کبھی آپ مطالعہ کر رہے ہیں اور ایک حدیث آپ کے سامنے آئی اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں اس راوی کے بارے میں اس کی بائیوگرافی، حالات زندگی پڑھنا چاہتا ہوں. اور یہ سن لیجئے، آج تک اگر کسی محدث نے اس کی بائیوگرافی نہیں لکھی تو علماء کہتے ہیں یہ مجہول ہے، اس سے روایت ہی نہیں لی جائے. اگر یہ راوی ہوتا تو کسی نہ کسی محدث نے اس کے حالات کو لکھا ہوتا. کیا کہنے، یعنی آپ دیکھیے تحقیق کا طریقہ، کیا بات ہے. اللہ اکبر. جیسے قرآن کو سنبھال کر چلایا ہے، اس طرح محدثین اللہ ان کی قبر پر کوڑ و رحمت اتارے کہ شک اور شبہ سے بچانے کے لیے. آپ دیکھیے بڑی بڑی کتابیں الگ الگ موضوع پر، جو ادراج کرنے والے ان پر الگ ہے، مدلس پر الگ ہے. ایک دفعہ ہارون رشید بیٹھا ہوا تھا تو ان کے سامنے ایک بندہ آیا، اس کو پکڑا گیا، وہ حدیثیں گڑھتا تھا، حدیثیں گڑھتا تھا. تو اس نے کہا میری گردن تو مار دو گے اور مجھ سے سزا تو آپ دے دو گے، لیکن میں نے جو ہے نا اتنی 100 حدیثیں گڑھ دی ہیں. تو ہارون رشید مسکرا کر کہنے لگا کہ ایسی کوئی بات نہیں، اور اشارہ کیا عبداللہ بن مبارک امیر المومنین فی حدیث کی طرف. فرمایا جب ایسا بندہ موجود ہے نا تو لاکھوں حدیثیں بھی گڑھتا نا، تو جس طرح گندم سے کنکر باریک بھی ہو اور کام کرنے والے چھان کر نکال دیتے ہیں، اس طرح یہ سمجھ جاتا کہ کون سا قول رسول کا ہے اور کون سا قول تو نے اپنی طرف سے بتایا ہے. یعنی وہ فن کے اتنے ماہرین تھے، ان کو یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس قسم کے الفاظ رسول اللہ استعمال نہیں کرتے ہیں. یعنی یہ سند کے ساتھ ساتھ متن پر آ جائیں. پھر متن پر بھی اگر آپ آتے ہیں تو متن کو قرآن کے سامنے لایا جاتا ہے، عقل کے سامنے لایا جاتا ہے کہ بھئی عقلاً ایسا ہو سکتا ہے. کیا کہنے شاہ صاحب. اب آپ دیکھیں یہ کتنا کڑا اصول رکھا ہے، سبحان اللہ، کتنا کڑا اصول رکھا ہے کہ بھائی یہ بات رسول اللہ کی طرف منسوب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن عقلاً سوچو کبھی ایسا ہو بھی سکتا ہے. قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ تو اس کو درایت کہتے ہیں. ایک راویوں کو پرکھتا ہے، وہ علم روایت ہے. صحیح ہے. ایک حدیث کے متن جو بات ڈسکس کی گئی ہے کیا وہ عقلاً درست ہو سکتی ہے؟ کیا ایسا ہو بھی سکتا ہے بھائی؟ ہے. اور یہ تیرے جیسے جاہل کے ساتھ نہیں جس کو کچھ پڑھ، ہمیں تو حدیث سمجھ میں ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے پڑھا کیا اس فن کو؟ بالکل ہو سکتا ہے. آپ اس میں علم میں آئیں، ان حالات کو پڑھیں، ان سیرت کو پڑھیں، اس ماحول کو پڑھیں، تو پھر آپ کریں. لیکن جب کہیں سے بھی وہ لوگ جو اس فن کے ماہر ہیں وہ قلم اٹھا دیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یا یہ قرآن کی فلاں سری آیت کے ساتھ بالکل جا کر ٹکرا رہی ہے، تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اتنا تنقیح کر کے اس علم کو لانا اور پھر کہنا کہ جناب ظلم کے ساتھ، اللہ اکبر، ظلم کے ساتھ کہنا کہ جناب جو ہے یہ راوی جو ہیں وہ حدیث ایسی موضوع راویوں سے لے لی گئی. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کوئی سمجھدار ملک بھی اگر کسی کو کوئی اتھارٹی دیتا ہے، مثال کے جیسے پاسپورٹ آپ کا بنتا ہے، یا پاسپورٹ سے ہٹ کر آپ سمجھ لیجئے کہ جو اوپر کے حساس عہدے ہیں جو ملک کے نظام کو چلائے، جو ایجنسیز ہوتی ہیں، اس کو میں عقل نہیں بتاؤں، جو ایجنسیز ہوتی ہیں جن کو جو ظاہراً پیچھے سے پس پردہ ایک ایک بندے کی تحقیق کرتے ہیں کہ ملک کا دشمن کون ہے، ملک کے مفاد میں کون ہے، وہ سول لباسوں کے اندر جاسوسی میں پھر رہے ہوتے ہیں. مجھے بتائیے کہ جو ان کا چیف ہوگا اس کا اس قوم کے ساتھ اور اس مشن کے ساتھ مخلص ہونا کتنا ضروری ہے؟ وہ مخلص نہیں تو پھر کیسے؟ پھر کیا ہوگا؟ یہ حال ہے محدثین کا جو رسول اللہ کی حدیث کو لا رہے ہیں. واہ واہ، وہ محدثین جن کو قبول کیا گیا اور پھر وہ جس راوی سے لا رہے ہیں ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ یہ جو لا رہا ہے اور لوگ، اور ایک جھوٹ بھی اگر حضور کی طرف منسوب ہو گیا تو یہ حدیث کھڑی ہے 200 صحابہ سے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے اللہ کے رسول کی طرف جھوٹ بولا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو وہ محدث اپنے گلے میں کیوں لے گا؟ تو لہذا اس کے پاس اگر کوئی بندہ حدیث لے کر آتا ہے
تو پھر وہ اس کی تحقیق اس راوی کے حوالے سے بھی کرتا ہے، متن کے حوالے سے بھی کرتا ہے، سورس کے حوالے سے بھی کرتا ہے. تو لہٰذا مختصر خلاصہ اس کا یہ نکلا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اگر 200 صدی ہجری میں حدیث لکھی ہے تو وہ لائے کہاں سے تھے؟ ان سے پہلے لکھی جا رہی تھی، ان سے پہلے جمع کی جا رہی تھی. انہی ذخیروں سے جس نے جمع کیا تھا اس نے پڑھ کر سنائی اپنے شاگردوں کو، ان کے شاگردوں نے اس سے لکھی، پھر اس نے اپنے شاگردوں کو سنائی، ان کے شاگردوں نے ان سے لکھی، اور یہ آگے بات چلی. مثلا آپ غور کریں، میں آپ کو آخری باتوں میں سے الاصابہ علامہ ابن حجر عسقلانی کی کتاب، میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب تمہیں منہ اٹھا کر باتیں کرنی ہے تو اسماء الرجال کی یہ 100 جلدوں پر کتابیں، ایک ایک راوی کے بارے، یعنی اور ان اگر ہم ان کتابوں کو پڑھنا جائیں نا تو ہماری پوری زندگی چلی جائے. اور اللہ نے ان محدثین کی زندگیوں میں برکتیں اتنی دی تھی کہ وہ 50 40 جلدوں کی 10 کتابیں وہ لکھ گئے. اور جو لکھ گئے نا تو وہ تو مزار میں گئے، کتاب مارکیٹ میں، ہمت کر اس میں کوئی غلط بات نکال کے بتا. کیا کہنے شاہ صاحب، واہ واہ واہ. ابن حجر عسقلانی کی طرف آ جا، علامہ شمس الدین ذہبی کی طرف آ جا، جو موجودہ دور میں ان کے پر ہاتھ تو ڈال کے دکھا، بات کر کے دکھا. تو اب آپ دیکھیے اصابہ کے اندر علامہ ابن حجر عسقلانی جو تاریخ کا مجموعہ ہے، پہلے لوگ کیسے گزرے ان کو ہم سمجھتے ہیں، صحابہ کے اوپر ہے. اس میں یہ ہے کہ مدینے کا گورنر جو تھا اس نے ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ کو بلایا، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ کثرت سے روایت بیان کرتے تھے. اس نے ایک بندے کو پردے کے پیچھے بٹھا دیا. اب آپ غور کیجیے، یہ الاصابہ کے اندر علامہ ابن حجر جیسا عظیم بندہ یہ بات لکھ رہا ہے، بٹھا دیا. اب دیکھیں نا، حدیث جو ہم پڑھتے ہیں تو صرف حدیث کا متن نہیں، اس کے نیچے شروحات لکھی جاتی ہے. اگر اوپر کوئی غلطی ہوتی تو نیچے شارح کہتے ہیں کہ نہیں یہاں کتاب کے مصنف سے غلطی ہو گئی ہے اور یہ حدیث رسول اللہ کی نہیں. نیچے شارح، جیسے دیکھو بخاری لکھی ہے تو عمدۃ القاری اس کی 15 جلدوں میں شرح ہے. علامہ ابن حجر عسقلانی، اللہ یہ سارے اوپر سے اگر آپ علامہ ابن بطال ہے، یہ پوری تشریحات شروحات. حدیث کی کتاب ایک جلد کی ہے، تشریح اس کی 100 جلدوں کے اندر ہے. تو کام کیا ہے نا اس کے اوپر، ایسا تھوڑی کہ یہ حدیث ہے صرف کہہ دیا اور قبول کیا ہے. کیا کیا آپ کو بتاؤں یار، یہ تو ایسی چیز ہے جب تم پڑھنے کی طرف آؤ گے تم جب سمجھو گے کہ یہ کام کیا ہو رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ. تو حضرت ابو ہریرہ کو گورنر مدینہ نے بلایا اور ایک بندے کو پیچھے پردے کے پیچھے چھپا دیا کہ ان کو نظر نہ آئے، اور کہا مجھے حدیث بیان کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیثیں پڑھنا شروع کی اور آپ نے تقریباً کئی 100 حدیثیں پڑھی. اور ظاہر سی بات ہے اہل عرب کا حافظہ بھی ایسا تھا اور اللہ نے ملکہ بھی دیا تھا، ان کے پاس لکھا ہوا بھی ہوتا تھا. اچھا، اس نے کہا ٹھیک ہے بہت. اور وہ جو سن رہا تھا پردے کے پیچھے، جو ابو ہریرہ کو پتہ نہیں تھا رضی اللہ عنہ، اس نے ساری روایت اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھ کر لکھ رہا تھا کہ ابو ہریرہ نے یہ روایت پڑھی ہے مثلا، اور اس روایت کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے، میں نے فلاں سے سنا ہے. اس بندے کا نام بھی لکھ لیا. 1 سال گزر گیا، گورنر مدینہ نے دوبارہ بلایا حضرت ابو ہریرہ کو، ٹھیک ہے، اور پردے کے پیچھے وہی بندہ چھپ کے بیٹھا تھا. وہی روایتوں کے بارے میں پوچھا. انہوں نے سال کے بعد بھی وہی باتیں کی جو سال پہلے کی تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان. یہ ہے وہ دیانت کا انداز، واہ واہ. یہ ہے وہ دیانت کا مقام. یہ اور پھر یہ نہیں کہ صرف امام بخاری حدیث لے آئیں تو بندہ قبول کرے. ہم یہ دیکھتے ہیں امام بخاری لائیں، امام مسلم بھی یہ حدیث لائیں، لیکن امام بخاری لائیں کسی راوی سے، مسلم لائیں کسی راوی سے. اب ان دونوں میں ترجیح کس کو ہوگی؟ بات کون سی زیادہ ٹھیک لگتی ہے؟ اس میں بھی آگے فن چلتا ہے، یعنی فن پر فن ہے. چیک اینڈ بیلنس دیکھیں، ایک کے اوپر چیکنگ چل رہی ہے. اس نے اگر بات کی تو اس کو بھی چیک کرو، اس نے بات کی تو اس کو بھی چیک کرو، اس کو بات کی تو اس کو بھی چیک کرو، اور بالکل جو خالص رشتہ آ جاتا ہے مطمئن ہو جاتے ہیں. فرما ہاں یہ حدیث ایسی ہے جس کو قرآن کی اس تشریح کے بارے میں پیش کیا جا سکتا ہے. اللہ، اتنا محتاط ہے. اب بات کو میں 2 حدیثوں پر لا کر ختم کر دیتا ہوں اور اس جھوٹ کا ہم مکمل تتمہ کر دیتے ہیں کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں حدیث نہیں لکھوائی گئی. ہاں یہ ضرور تھا کہ جب ابتدائی دور میں قرآن کا نزول ہوا تو حضور نے لکھنے سے منع فرما دیا تھا کہ نہ لکھیں. اور منع کن کو فرمایا تھا؟ سب کو. سب نہ لکھیں ورنہ تم قرآن اور حدیث کو، میرے قول کو کیسے پہچانو گے. لیکن جو منجے ہوئے قریبی لوگ تھے ان کو منع نہیں کیا گیا تھا. واہ واہ. کیونکہ وہ سمجھتے تھے حضور کی تعلق سے کہ قرآن کیا ہے اور حضور کے اقوال کیا ہے. لیکن جب دور گزر گیا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت عطا فرمائی. جیسا میرے سامنے ابو داؤد شریف کی یہ صحیح حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات لکھ لیتا تھا. صحابی کہہ رہے ہیں، تم کہہ رہے 2200 سال بعد لکھی گئی کہہ رہے ہیں. اور یہ جو صحابی نے کیا یہ امام ابو داؤد اپنی سند کے ساتھ اس صحابی تک پہنچ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تو حضور سے جو بھی بات میں سنتا تھا اس کو میں لکھ لیتا تھا. اور فرماتے ہیں یعنی یاد کرنے کے لیے.
فنحتنی قریش کے لوگوں نے مجھے منع کیا اور کہا وقالو، اور انہوں نے کہا اتکتب کل شیء، تو ہر وہ بات لکھ لیتا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہر بات لکھ لے. فرمایا نہیں، ورسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا. فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام انسان ہیں، اور حضور کبھی جلال میں ہوتے ہیں کبھی محبت میں ہوتے ہیں، تو پوچھ لیا کر کہ کیا جب آپ جب محبت کی طرف مائل ہوں تب میں لکھوں، کیا لکھوں؟ تو حضور تو کبھی غصے میں ہوتے ہیں، یعنی جلال میں آ جاتے ہیں، کبھی جمال میں آ جاتے ہیں، تو ہر بات میں لکھا کر. تو کہتے ہیں فمسکت عن الکتاب، میں نے لکھنا چھوڑ دیا. فذکرت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مجھے ملے تو حضور نے پوچھا، تو میں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ میں تو لکھتا تھا لیکن قریش کے لوگوں نے منع کیا، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کی ہر بات نہ لکھا کر، کہ حضور جو ہے وہ بشر ہیں، انسان ہیں، انسان کامل ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی جمال میں ہوتے ہیں. تو سرکار دو عالم نے کیا فرمایا؟ میرے ہاتھ اس گھٹیا اس لائق نہیں جو سرکار کا صرف اشارہ کر رہا ہوں، جو حدیث پاک کے اندر سنت طریقہ ہوتا ہے. سرکار نے اپنی شہادت کی انگلی اٹھائی اور اپنے دہن مبارک کی طرف اشارہ کیا، فرمایا قال اکتب، لکھ لیا کر. فوالذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیان فرما دیا. اب آپ دیکھیں خلفاء راشدین کا دور گزرا نا، منکرین حدیث سے ہم پوچھتے ہیں، کہ لگے ہاں. میں نے کہا حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان کا دور بتاؤ کامل دور تھا کہ نہیں تھا؟ جی کہ لگے دور تھا. اچھا ان دور میں انہوں نے جو فیصلے کیے وہ آج کہیں لکھے ہوئے موجود ہے کہ نہیں؟ تو چپ. میں نے کہا لکھے ہوئے ہیں. تو اٹھا وہ کتابیں اور دیکھ، ان کے پاس جب فیصلہ آتا تھا تو وہ استدلال کیا کرتے تھے؟ وہ قرآن کو لیتے اور وہ مضمون کو حل کرنے کے لیے پھر رسول اللہ کی سنت کو لیتے. اللہ اکبر. تو جو خلفاء راشدین کا، جب خلفاء راشدین ایسے تو نہیں کوئی الیاذ باللہ کوئی خیالی لوگ تھے جو دنیا میں ہوئے نہیں، بلکہ وہ تھے، ان کا دور تھا، روشن دور. تو مسلمان ہو کر کیسے انکار کر سکتا؟ حضرت ابوبکر 2 سال، حضرت عمر 10 سال، حضرت عثمان غنی 12 سال، حضرت مولا کائنات 6 سال، 40-30 سال کا یہ عرصہ ان کی خلافت کا گزرا. اس میں جنگیں بھی ہوئی، حالات بھی ہوئی، مسلمانوں کی ریاستیں کھڑی ہوئی، ریاستی طور پر عدالت. آج تو کہتا عدالت ڈائریکٹ قرآن سے استدلال کرے گی، تو میں نے کہا جو عمر کی عدالت تھی وہ کیا فیصلہ کرتی تھی؟ جو ابو بکر صدیق کی عدالت تھی وہ کیا فیصلہ کرتی؟ جنگوں کے فیصلے کیسے ہوتے تھے، بیواؤں کے فیصلے کیسے ہوتے تھے، یتیموں کے کیسے ہوتے تھے، ملک کے بارے میں کیسے ہوتے تھے، دیہاتی کے بارے میں کیسے ہوتے تھے، کھیت کھلیان، دریا، پولیس، نظام، امن، کھانا پینا، یہ جو پورے ریاست کے مسائل ہیں یہ انہوں نے حل کیا. سب سے بڑی سیولائز سوسائٹی کھڑی کی نہیں کی؟ کہا کی. ہم نے کہا ان کے فیصلے، ان کے حالات لکھے ہوئے کہ ہیں نہیں؟ کہ لکھے ہوئے. ہم نے کہا انہوں نے یہ مسئلے کیسے حل کیے؟ قرآن سے حل کیے اور حضور کی سنت سے حل کیے. سبحان اللہ. یہ حدیث پاک آخری سنیے، جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے جو اس موضوع کو واضح کرتی ہے، اور جامع ترمذی میں بھی ہے، جامع سنن ابی داؤد میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے. رسول کریم نے ایک بشارت اپنی امت کو پہلے دے دی تھی کہ ایسے شیاطین آئیں گے اور تم اس سے ہوشیار رہنا. اور حضور سید، یہ تو ہم نے سمجھ لیجئے پروگرام نہیں کیا ہے، ہم نے صرف تعارف کرایا ہے. تعارف کروایا بھی تھا. پروگرام اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر ایک پروگرام رکھیں صرف اسماء الرجال پر، ٹھیک ہے، کہ جو حدیث کا اصول اسماء الرجال اس پر ایک پروگرام دریات حدیث پر رکھیں، ایک روایت حدیث پر رکھیں. پھر اس کے فون جو اس کے جناب جو ہے شعباجات ہیں اس پر رکھیں. ہم نے تو ایک اجمالی خاکہ دیا ہے اور ہم ہمت رکھتے ہیں اس پر پروگرام رکھنے کی اپنے اساتذہ اور اپنے بزرگوں کے صدقے، کیونکہ حدیث کا علم سچا ہے، اس کو بیان کرنے میں ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہے. ہم جب اجمال اس کا اتنا زوردار انداز میں بیان کر سکتے ہیں تو تمہارے ایک ایک اعتراض جو پھسپھسے قسم کے اور پانی کے بلبلے اور تمہارے مریض ذہن کی پیداوار ہے، الحمدللہ ہمارے اکابر نے اور اکابر و محدثین نے ان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا ہے. اس لیے تم گلی کوچوں میں بکواس کرتے ہو، سوشل میڈیا میں کسی کے ویڈیو کے نیچے آ کر کمنٹس کرتے ہو، تم میں دم ہی نہیں ہے کہ تم سامنے بیٹھ کر حجت حدیث پر کسی مرد حق اور حدیث کے قائل کے بندے کے ساتھ بات کر سکو. کیا بات ہے شاہ صاحب، اور اپنے آپ کو ایکسپوز کر سکو اور اپنی زبان سے بول سکو کہ میں حدیث کو نہیں مانتا. تو یہ جرت میں تجھے بولتے ہوئے بھی گلٹی فیل ہوتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، جہالت کر رہا ہوں. تو خدا را اپنی آخرت کو پہچانے اور اپنی قبر کو دیکھیں. اب آپ دیکھیں جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول کریم نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، فرمایا میرے صحابہ خبردار، مجھے قرآن دیا گیا اور ایک چیز اس کے ساتھ اور دی گئی، مثلہ معہ الا یوشک رجل. اب سنیے ذرا، فرمایا الا خبردار، یوشک رجل، حضور فرماتے خبردار وہ وقت دور نہیں جب ایک پیٹ بھرا آدمی
اپنی مسند پر چودراہٹ کی طرح ٹیڑھا ہو کر بیٹھا ہوگا کمر لگا کر. یہ حضور نے اشارہ دیا. اور ٹھیک اسی لاہور کے اندر عبداللہ چکڑالوی پیدا ہوا جو پاؤں سے لنگڑا تھا, اور جب وہ درس دیتا تھا تو ٹیڑھا ہو کر اپنی کمر کو لگاتا تھا اور کہتا تھا ہمارے لیے قرآن کافی, حدیث کی ضرورت نہیں. وہ پیدا ابھی ہوا ہے, اور 1400 سال پہلے رسول اللہ نے اس فتنے کے بارے میں فرمایا تھا کہ الا یوشک رجل, خبردار قریب ہے ایک ایسا آدمی جس کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا, یعنی کسی کے اشارے پر ہوگا, علی اریکتہ, اور ٹیڑھی کمر وہ اپنے بستر پر لگایا ہوگا, اور یقول, اور کہہ رہا ہوگا علیکم بہذا القرآن, تم پر صرف قرآن کافی ہے, فما وجدتم فیہ من حلال فحلوہ, تو جو تمہیں قرآن سے حلال ملے اسے حلال سمجھ لو, وما وجدتم فیہ من حرام, اور جو تمہیں قرآن سے حرام ملے اس کو حرام سمجھو, فحرموہ, حضور فرماتے اس کو حرام سمجھو. حضور اب فرماتے وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا حَرَّمَ اللَّهِ, خبردار میری امت یاد رکھنا, رسول کا حرام کیا اوبیا ایسا ہی ہے جسے اللہ نے حرام کیا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. سبحان اللہ, سبحان کہتے ہیں جناب جو ہے وہ جو قرآن نے حرام کیا, قرآن نے خنزیر کا گوشت حرام کیا ہے نام لے کر. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, خنزیر کے چمڑے کو قرآن نے ڈسکس نہیں کیا, اس کے خون کو ڈسکس نہیں کیا, اس کی چربی کو ڈسکس نہیں کیا. تو لہٰذا ایسا کرو گھر میں کھانا بنا کر اس کو استعمال کرنا شروع کرو, لیکن تم کہو گے وہ بھی ناجائز, تو قرآن نے اس کو ڈسکس نہیں کیا, اس کو ڈسکس حدیث نے کیا ہے. گدھے کا گوشت کھانا کیسا ہے, قرآن نے ڈسکس نہیں کیا. اور جو فقہ کو نہیں مانتا اس سے پوچھے کتے کا گوشت کھانا کیسا ہے, کیونکہ حدیث میں کتے کا لفظ بھی نہیں آیا. قرآن میں گدھے کا لفظ نہیں آیا حرام کے لیے, حدیث میں کتے کا لفظ نہیں آیا. تو کامیاب کون ہے, جو حدیث کے ذریعے قرآن کو سمجھے اور فقہ کے ذریعے حدیث کو سمجھے. تو یہ اہل سنت و جماعت پر اللہ رب العالمین نے حرام و حلال کا یہ فرق عطا فرمایا. ہم نے صرف ایک تعارف پیش کیا ہے, جو کوتاہیاں اللہ معاف فرمائے اور اکابر کے درجات کو اللہ بلند فرمائے. آمین آمین آمین. ناظرین کرام, شاہ صاحب نے خود ہی بتا دیا کہ یہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ کئی نشستیں اس کے لیے چاہیے, اور الحمدللہ یہ جرت رکھتے ہیں علماء اہل سنت کہ کوئی آئے تو اس کو بٹھا کر تمام باتوں کو اس کا جواب دیا جائے گا, لیکن کوئی اتنی ہمت ہی نہیں پاتا, کیونکہ وہ جھوٹ پر ہیں تو وہ اتنی ہمت ہی نہیں رکھتے کہ کسی بات پر آ کر وہ اس طرح اعتراض کر سکیں. بس سوشل میڈیا اور کہیں شوشہ چھوڑنا, کہیں لوگوں کو گمراہ کرنا, یہی کام کر سکتے ہیں. کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ علماء حق کا سر ہمیشہ بلند رہے گا, کیونکہ یہ اللہ اس کے رسول کے فرامین ہم تک پہنچاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کی جزا عطا فرمائے. ماشاءاللہ قبلہ علامہ سیدی مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بہت ہی کمال گفتگو فرمائی ہے. ناظرین کرام, یہاں ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا. رحمت رمضان سحر نشریات یہاں مکمل ہوئی. انشاءاللہ آپ سے افطار میں پھر ملاقات ہوگی.